وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ان سے بنی اسرائیل یعنی یہاں یہود مراد ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا جب یہود سے کہا جاتا ہے بنی اسرائیل سے مدینہ منورہ میں یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے اور مدینہ منورہ میں بالکل شروع میں نازل ہوئی شروع میں تو جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ ساتھ اس کے جو اللہ نے نازل کیا کون کہتا ہے یہود سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا کبھی صحابہ کرام سے کسی سے کوئی مباحثہ ہوا کسی سے کوئی بات چیت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعوت دیتے تھے آپ کے صحابہ کرام بھی دعوت دیتے تھے اس سے پتہ لگا کہ دعوت کیا ہونی چاہیے اگر کوئی دعوت دے کسی غیر مسلم کو
مسلمان کو کیا دعوت ہونی چاہیے؟ آمینو بما انزل اللہ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے. ما انزل اللہ کی دعوت ہونی چاہیے. یہ دعوت نہیں ہونی چاہیے کہ جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں اس پر ایمان لاؤ، ہم جس چیز پر موجود ہیں اس پر ایمان لاؤ، ہمارا تعلق فلاں خانقاہ سے ہے، ہمارے گروہ پر ایمان لاؤ، ہم اہل حدیث ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں، بریلویت پر ایمان لاؤ، دیوبندیت پر ایمان لاؤ، فلاں مدرسے پر ایمان لاؤ، فلاں شہر کے ساتھ تعلق بنا لو، فلاں شخصیت کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو. دعوت کیا ہونی چاہیے؟ ایمان بما انزل اللہ، اللہ کی وحی پر ایمان. اور اللہ کی وحی ما انزل اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم اور قرآن کریم کی تفسیر، قرآن کریم کا بیان، حدیث مبارکہ، دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہیں. ایک کہ الفاظ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں قرآن کریم کے، اور جو سنت ہے اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اس کی لفاظی، اس کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جوامع الکلم عطا کیے تھے. دونوں اللہ کی طرف سے نازل کرتے ہیں. تو ما انزل اللہ پر ایمان کی دعوت ہونی چاہیے. جب ان یہود سے کہا جاتا ہے، ان بنی اسرائیل سے کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے ہیں، صحابہ کرام دعوت دیتے ہیں کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ کہتے ہیں آگے سے انہوں نے تو طے کر لیا کہ ہم نے ایمان نہیں لانا. حالانکہ یہ جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے اسی طرح یہ قرآن کو حق سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق سمجھتے تھے، لیکن اس حسد میں مبتلا ہو کر کہ یہ جو اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج کس کے سر پہ رکھا ہے، اللہ نے نبوت کس میں بھیج دی ہے، یہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئی، یہ بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی، اس حسد کی وجہ سے اللہ نے اپنا فضل فلاں پہ کیوں کر دیا ہے، اس حسد کی وجہ سے انہوں نے طے کر لیا اب ہم نے ماننا نہیں ہے. اب جب کسی نے ماننا نہیں ہے، پیچھے ہم نے پڑھا بغین، بغاوت کرتے ہوئے اللہ نے اپنے فضل فلاں پہ کیوں نازل کر دیا. جب طے کر لیا ہم نے نہیں ماننا، جب نہ ماننا ہو تو پھر بہانے تو 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھوں ہوتے ہیں. ہر بات کا کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی جواب تو بندہ گھڑ لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے. شیطان ساتھ لگا ہوا ہے وسوسہ ڈالنے کے لیے، الٹے سیدھے دلائل دینے کے لیے. تو جب ان یہود سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا، تو یہ آگے سے کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، کہتے ہیں ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل کیا گیا. علیکم السلام. اصل میں دیکھیے یہود کا دعویٰ تھا ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء کرام، جو رسول کرام علیہ السلام آئے، جو تورات کے مطابق تورات کی دعوت دیتے تھے اور تورات کے مطابق عمل کرتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ہم ان کے پیروکار ہیں. یہ یہود کا دعویٰ ہے. عیسائیوں کا دعویٰ ہے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، انجیل. آپ غور کریں تو یہود اور عیسائی دونوں کا دعویٰ ہے کہ حضرت موسیٰ پر ایمان لاؤ، حضرت عیسیٰ پر ایمان لاؤ، حضرت موسیٰ پر اترنے والی کتاب پر ایمان لاؤ، حضرت عیسیٰ پر اترنے والی کتاب پر ایمان لاؤ. ہے وہ بھی ما انزل اللہ. یہود اور عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ، اور عقیدہ ہمارا بھی یہی ہے کہ وہ کتابیں بھی ما انزل اللہ تھیں جب وہ نازل ہوئیں، باقی اب ان میں تعریف ہو چکی ہے. تو یہ اسلام کا جو دعویٰ ہے، میں ذکر کر چکا ہوں، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین دین اسلام تھا. تمام نبیوں کی دعوت ایک تھی، اور تمام کتابوں کا بنیادی پیغام، تمام نبیوں کی شریعت وہ بھی موٹی موٹی ایک تھی، بعض چھوٹی باتوں میں فرق تھا. نماز کی تعداد کے بارے میں، رکعتوں کے بارے میں کوئی فرق ہو جائے، نماز تمام ادیان میں ہے، زکوٰۃ، صدقہ، حج، روزہ، توحید، اور یہ جو اس قسم کی موٹی موٹی چیزیں ہیں، اخلاقیات کی باتیں. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بالکل وہی دعوت ہے جو پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن، اس پر ایمان لاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. اور یہ بالکل وہی دعوت ہے. یہودی بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، اور وہ اپنے بالمقابل مشرکین، وہ مکہ کے ہوں، وہ مدینہ کے انصار ہوں، تو جب تک وہ کافر تھے وہ ان کو یہی کہتے تھے کہ تم کافر ہو، ہم تو اہل کتاب ہیں، ہم پر تو کتاب اتری، اور کتاب پر عمل کرنے کی اہمیت بیان کرتے تھے، باقی خود عمل کریں نہ کریں. دعویٰ ان کا بھی یہی تھا. جب یہی بات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحابہ کرام کی طرف سے ان کو کہی جاتی، اب انہوں نے آگے سے کہا کہ انہوں نے جواب کیا دیا، اب انہوں نے طے کر لیا ہم نے ماننا نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل میں سے آگے ہیں، ان پر نہیں ایمان لانا، حالانکہ پتہ ہے سچ ہے، حق ہے، طے کر لیں گے نہیں ماننا۔ اب جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی جو آپ پر نازل ہوا بس اسی پر ایمان لانا ہے، جو کسی دوسرے پر نازل ہوا، اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس پر ایمان نہیں لانا۔ یہ ان کا اعتراض آگے سے، انہوں نے کہا ہم ایمان لائیں گے ساتھ اس کے جو ہم پر نازل ہوا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ کفر کر دیتے تھے ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جو ان پر نازل ہوا ان کا دعویٰ یہ جو ہم پر نازل ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے حضرت داؤد علیہ السلام ان پر زبور اتری، اور جو بھی احکامات ہمارے انبیاء پر اترے، بنی اسرائیل پر اترے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، وہ انکار کرتے ہیں اس ساتھ اس کے جو اس کے علاوہ ہے، جو ان پر نازل ہوا اس کے علاوہ ہے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے کیوں نہ نازل ہوا، اس کو وہ انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے، بھئی حق اس میں تو محصور نہیں ہے جو تم پر نازل ہوا، جو تم پر نازل ہوا جب وہ نازل ہوا تھا اس وقت وہی حق تھا، ان میں تم اپنی تحریف کر چکے ہو اپنی خرابی کی وجہ سے، اور جو تمہارے علاوہ پر اگر اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے تو وہ بھی حق ہے، اور اگر وہ اللہ کی طرف سے اتری ہے اور اس میں تحریف نہیں ہوئی تو پھر اب وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو مانا جائے، حالانکہ وہ حق ہے، صرف حق نہیں ہے، مصدقا لما معہم، جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق بھی کرتی ہے، صرف حق نہیں ہے، وہ تمہاری تورات و انجیل کی تصدیق بھی کرتا ہے قرآن، تو قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ قل، فرما دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، چلو کچھ دیر کے لیے آپ کے منطق مان لیتے ہیں کہ جو آپ پر نازل ہوا آپ نے اس پر ایمان لانا ہے، جو آپ پر نازل نہیں ہوا آپ نے اس پر ایمان نہیں لانا۔ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ وہ بھی حق ہے، اور وہ جو یہودیوں کے علاوہ پر نازل ہوا اور وہ انہی کے پاس موجود جو کتاب ہے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ چلو بالفرض کچھ دیر کے لیے آپ کی بات ہی مان لیتے ہیں، جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اللہ کا پھر سوال ہے کہ اے نبی ذرا ان سے سوال کریں، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، چلو جو تم پر نازل ہوا انہی پر ایمان لانا چاہیے تھا، پھر تم بتاؤ تم اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ وہ تو تم پر ہی نازل، اللہ نے تو ان کو تمہارے لیے بھیجا تھا، ان پر جو کتابیں اتری تھیں وہ اللہ نے تمہارے پر ہی اتاری تھیں۔ اگر تم اپنے دعوے میں صحیح ہو کہ جی جو ہم پر نازل ہوا وہ ہماری رائے کے خلاف ہو، ہماری رائے کے مطابق ہو، ہم اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانیں گے، جو ہمارے علاوہ دوسری قوموں پر نازل ہوا، بنی اسماعیل پر، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں مانتے، یہ اصول بھی غلط ہے۔ یہ کہنا بھی غلط ہے جو ہم پر نازل ہوا اس کو مانیں گے، جو ہم پر نازل نہیں ہوا اس کو نہیں مانیں گے، یہ بھی کہنا غلط ہے۔ چلو بالفرض کچھ دیر کے لیے مان لیتے ہیں جو تم پر نازل ہوا تمہارا دعویٰ یہ ہم اس کو مانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کو بھی نہیں مانتے، تم اصل میں اپنی خواہش کے غلام ہو، تم اپنے نفس کے غلام ہو، جو تم پر نازل ہوا اور تمہیں پسند نہیں آیا تم نے اس کا انکار کیا، تم نے اپنے نبیوں کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم تکلیفیں کیوں دیا کرتے تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے تم پیچھے سے بچڑے کی پوجا میں لگ گئے، تورات لائے تم نے تورات کو ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے کوہ طور بلند کیا تو تم نے مانا طوعا و کرہا، پھر تم نے بعد میں انکار کر دیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، وہ تو تمہیں پر نازل ہوا تھا۔ اور اللہ معاف کرے جب رسول آئے، بہت زیادہ رسول آئے، اور جب تمہاری خواہش کے مطابق نہ آئے، کچھ کا تم نے انکار کیا، کچھ کو تم نے قتل کیا، پیچھے پڑا ہے ہم نے۔ تو اپنے نبیوں کو بتاؤ ان کو کیوں قتل کرتے تھے؟ من قبل، پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ ہم جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، تم تو اپنے پر نازل ہونے والے پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگر تم اپنے پر نازل ہونے والے پر ایمان رکھو تو پھر تمہیں قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ تورات قرآن کی تصدیق کرتی ہے، تم تو اس پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اگر یہ یہودی تورات کو ہی قائم کر لیں، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، یہ اوپر اور نیچے سے کھائیں، کیونکہ تورات قرآن کی تصدیق کرتی ہے، تورات قرآن پر ایمان لانے کا کہتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، سورہ مائدہ میں
اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کر لیتے، وما انزل الیہم من ربہم، جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، جو ان پر نازل ہوا، اگر یہ اسی کو قائم کر لیتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے اوپر سے کھاتے، اپنے نیچے سے کھاتے، اوپر سے بارشیں ہوتی، نیچے سے زمین پھل اور فصلیں اگاتی، اپنی نعمتیں نکالتی اللہ کے حکم سے۔ انہوں نے تو اپنی ہی کتاب کو نہیں مانا۔ تو یہ جو ان کا دعویٰ ہے کہ جی ہم پر نازل ہوا اس کو مانیں گے، اس کے علاوہ نہیں مانیں گے، یہ ان کا دعویٰ بھی غلط ہے، یہ اصول بھی غلط ہے۔ اگر کچھ دیر کے لیے مان لیا جائے تو یہ اس اصول کے بھی قائل نہیں ہے۔ کہہ دیجئے تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے جو تم پر نازل ہوئے، جو تم پر اللہ نے بھیجے، من قبل، پہلے، اگر تم مومن ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات چیت ہو رہی ہے ان یہود سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ انہوں نے کس کو قتل کیا؟ انہوں نے تو کسی کو قتل نہیں کیا، قتل تو ان کے آباء و اجداد نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد کا سوال ان کی نسلوں سے کیوں کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو آن کرتے ہیں، ان کی غلطی کو بھی آن کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر رہیں۔ جو بندہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہو، اپنے آباء و اجداد کی غلطی کو غلطی نہ کہے، گویا کہ جو ان کے آباء و اجداد نے کیا وہ ان سب کا ذمہ دار ہے، ان کو آن کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم کہتے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے کیا 100 سال پہلے، 200 سال پہلے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم بھی ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں، انہوں نے صحیح کیا، غلط کیا، ہم ہر چیز کو آن کرتے ہیں، تو جتنے ہمارے آباء و اجداد کے قصور ہوں گے وہ قصور ہمارے ہوں گے۔ اگر یہود کے آباء و اجداد نے، یہود کے بڑوں نے نبیوں کو قتل کیا اور یہود اپنے بڑوں کو آن کرتے ہیں اور بڑوں کی غلطی کو غلطی نہیں کہتے، تو پھر نبیوں کا قتل صرف ان کے آباء و اجداد نے نہیں کیا، ان کو انہوں نے بھی قتل کیا، اگرچہ انہوں نے براہ راست قتل نہیں کیا۔ تو اگر ہم اپنے پیشواؤں کو، اپنے آباء و اجداد کو، اگر ہم دیکھیے آباء و اجداد کو محترم سمجھنا، ان کا عزت کرنا، ان کا احترام کرنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جہاں ان کی بات اللہ کی بات کے خلاف ہو جائے گی، نبی کے خلاف ہو جائے گی، ہمارے پیشواؤں کی بات، ہمیں اس کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں انکار کریں گے تو اگرچہ وہ غلط کام جو انہوں نے کیے ہم نے نہیں کیے، ہم سب کے ذمہ دار ہوں گے۔ دیکھیے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے یا تو ہم خود اچھا کام کریں، اگر ہم سے خود اچھا کام نہیں ہوتا تو جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کی تائید تو کر دیں، ہم بھی اچھا کام کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر دنیا میں آپ کو ایک بات کہوں، دنیا میں کہیں اچھا کام ہو رہا ہے، اگر تو ہم خود اس کام میں شریک ہو سکتے ہیں تو ہم شریک ہوں، اگر ہم شریک نہیں ہو سکتے ہمیں اس اچھے کام کی تائید کرنی چاہیے، ذہن سے، دامے درمے سخنے ہم ان کے ساتھ کسی طریقے سے شریک ہو سکیں، جان سے، مال سے، دعاؤں سے، اور ان کی تائید کرنے میں کسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اس نیک کام کے اجر میں ہم بھی شریک ہو جائیں گے، جیسے کہ وہ نیک کام ہم کر رہے ہیں۔ اور اگر دنیا میں کئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ کافر کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں کر کون رہا ہے، اصل چیز ہے غلط ہے کہ صحیح۔ اگر صحیح کام ہو رہا ہے، اگر غلط کام ہو رہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں، اگر ہم غلط کام کریں تب بھی ہم غلط ہیں، اگر ہم غلط کام کی تائید کریں کسی بھی طریقے سے، جان سے، مال سے، اپنی جو ہے پوسٹوں سے، کسی طریقے سے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اپنی تقریروں میں، اپنے بیٹھکوں میں، تو ہم اس غلط کام میں شریک ہیں۔ وہ غلط کام میں نے کو مثال دی ہے، آج دنیا میں کوئی اچھی بات ہو رہی ہے، غلط بات ہو رہی ہے، اس آج کو چھوڑ دیجیے، اگر آج سے 100 سال پہلے دنیا کے اندر کوئی غلط کام ہوا اور ہم اگر اس کی تائید کریں ہم اس غلطی میں شریک ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے، 200 سال پہلے کوئی اچھا کام ہوا اور ہم اس کام کو اچھا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا، ہم بھی وہ کام کرتے، ہم اس کا اچھے انداز سے ذکر کرتے ہیں اور ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں، اس اچھے کام میں ہم بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ اصول نکلتا ہے اس آیت کریمہ سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود کو تم بتاؤ کہ تم نے اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اس لیے انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کے بڑوں نے قتل کیا، یہ اس کو آن کرتے تھے، یہ ان کی مخالفت نہیں کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے ہمارے بڑوں نے غلط کیا۔
اور یہ اللہ معاف کرے یہ بیماری ہمارے اندر بھی ہے. ہم جب اپنے بڑوں کی بات کرتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی بات کرتے ہیں، اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کی ہر غلط صحیح بات کو عام کرتے ہیں. وہ خود حالانکہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، وہ کہہ چکے ہیں ہماری بات غلط ہو سکتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ جو اتنے بڑے عالم ہیں ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے. صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، تابعین سے غلطی ہو سکتی ہے، تو علماء سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. ہم علماء کے اندھے مقلد ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ہمیں آنکھیں کھول کر غور کر کے اپنے بڑوں کی، ہمارے باء و اجداد ہوں یا ہمارے مذہبی پیشوا ہوں، ہمیں آنکھیں کھول کر غور کر کے عقل کر کے غور و فکر کر کے ہمیں ان کے ساتھ چلنا ہے اور ان کی تائید کرنی ہے. اور ان کی دیکھیں وہ بھی انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے. غلطی ہونا، اگر ایک بندے سے غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی ہو جائے، اس پر گناہ نہیں ملتا جس سے اگر اجتہادی غلطی ہو جائے. لیکن اگر ہمیں پتہ لگ جائے دوسرے دلائل سے، ہم پھر بھی اسی غلطی پر جمے ہوئے ہیں، ہم قصوروار ہو جائیں گے، وہ اس غلطی پر بھی اجر پائیں گے. تو بہرحال یہ خطاب ہو رہا ہے ان یہودیوں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے تھے. انہوں نے قتل نہیں کیا، لیکن چونکہ وہ اون کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کے اس فعل کو، تو اللہ نے اس قتل کا مجرم ان کو ٹھہرایا ہے کہ تم بتاؤ تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے تھے اس سے پہلے، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو. اس کا بڑا آسان حل تھا. وہ کہتے کہ انہوں نے غلط کیا، لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے. بڑا آسان حل ہے. اگر آپ کسی کو غلط نہ کہیں پھر گویا کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہیں. آپ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، اس مجلس کے اندر غلط کام ہو رہا ہے، آپ اس غلط کام کو غلط نہ کہیں، اور آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ منہ سے کچھ بول رہے ہیں، نہ آپ کے عمل سے کچھ اظہار ہو رہا ہے، آپ اس مجلس کے شریک ہیں، چاہے آپ جو ہیں وہ، اور آپ وہ کام کرنے میں شریک ہیں. یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کی ہے کہ تم اگر سنو کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، تو پھر تم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. فلا تقعدوا معهم، تم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات میں مگن ہو جائیں جس میں اللہ کی آیتوں کا کفر اور مذاق نہ ہو. جب اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر اور مذاق ہوگا تو پھر تمہیں وہاں سے اٹھنا پڑے گا. اور اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، انکم اذا مثلہم، تم اس وقت ان جیسے ہو جاؤ گے. کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں. تو یہ تمہارا دعویٰ غلط دعویٰ ہے کہ جو ہم پر نازل ہوا ہم اس کی پیروی کریں گے. اصل میں تو ما انزل اللہ کی پیروی ہونی چاہیے. اگر وہ ما انزل اللہ ہے اور تم مانتے ہو کہ وہ ما انزل اللہ ہے، چاہے ظاہراً نہ مانو، اندر سے تم مانتے ہو، تو پھر تمہیں اس کی پیروی کرنی چاہیے، چاہے تم پر نازل ہو چاہے کسی اور پر نازل ہو. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اب وہی بات اللہ تعالیٰ نے کر دی آگے. تم کہتے ہو جو ہم پر نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس تو موسیٰ بھی آئے تھے روشن نشانیاں لے کر. اللہ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہے. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو اس کے بعد. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم مانتے ہو کہ تم ظالم تھے. تو یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے پر اترنے والی وحی کو مانیں گے، اپنے پر اترنے والی ما انزل اللہ کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے، یہ تمہارا اصول بھی غلط ہے اور تم نے ایسا کیا بھی نہیں. موسیٰ آئے تھے، تم نے موسیٰ کے ساتھ کیا کیا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کر دیا، فوقکم الطور، تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا، بقوہ، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو. تو رات لینے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیچھے سے بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے اس کی سزا دی. بہرحال اس کی پھر توبہ ہو گئی. اب تو رات آنے کے بعد اب تو رات پہ عمل نہیں ہو رہا، طور پہاڑ اوپر بلند ہو گیا اور کہا گیا ان کو کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو رات کی صورت میں، اللہ کی وحی کی صورت میں، تو اب اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اس پر بڑی شدت کے ساتھ عمل کرو، بڑے زور و شور سے عمل کرو. واسمعوا، اور غور سے سنو، جو تمہیں احکامات دیے جا رہے ہیں تو رات کے ذریعے ان احکامات کو غور سے سنو.
انہوں نے کیا کہا آگے سے؟ تمہارا دعویٰ ہے کہ جو ہم پر نازل ہوا اس کو مانیں گے. طور پہاڑ بلند ہو گیا اور کہا گیا تو رات پر عمل کرو. جب تک طور پہاڑ بلند رہا تم نے کہا ہم مانتے ہیں. جب وہ اللہ نے نیچے کر دیا تو تم نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. تم تو کہتے ہو جو ہم پر نازل ہوا ہم تو اس کو مانیں گے، تو تم نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے. تم نے تو کہا کتنی دیدہ دلیری ہے کہ کہتے تھے کہ ہم سنتے ہیں ہم نہیں مانتے. ہم اللہ کے احکامات کو سن لیا ہے ہم نے، یہ احکامات ہم ماننے کے نہیں ہیں، ہم نے ان احکامات کو نہیں ماننا. منہ سے کہتے تھے ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم ان احکامات کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑے کی محبت، بِكُفْرِهِمْ اپنے کفر کی وجہ سے. اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ جو بچھڑے کی عبادت کی تھی یہ بھی اصل میں تمہارے انہی کرتوتوں کی وجہ سے تھی. یہ بچھڑے کی محبت تمہارے رگ و پے میں ڈال دی گئی تھی، تم بچھڑے کی محبت میں اور اس کی عبادت میں مبتلا ہو گئے تھے، تو وہ اصل میں تمہارے انہی کفر اور تمہارے انہی اعمال کی وجہ سے تھا. دیکھیے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے نا، تو اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان کے لیے نیک کام کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. اور جتنا وہ اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا رہتا ہے اتنا انسان جو ہے وہ پھر بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں دلیر ہوتا رہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی، اس عبادت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ اس سے پہلے بہت بڑے بڑے گناہ کر چکے تھے، تو وہ بچھڑے کی محبت میں اپنے اس انکار کی وجہ سے، اپنے اس کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت میں مبتلا ہوئے اور بچھڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے. اچھا یہاں اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچھڑا، یعنی بچھڑے کی محبت، بچھڑے کی عبادت. بچھڑے کی محبت اور بچھڑے کی عبادت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی، یعنی اللہ نے انہیں سزا یہ دی ان کے کفر اور ان کے اعمال کی وجہ سے کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پیدا ہو گئی. اور کس انداز سے پیدا ہوئی؟ دیکھیے انسان کوئی چیز کھاتا ہے نا، تو کھانے کی ہر چیز، اگرچہ کھانا جسم کا جزء بنتا ہے، جسم کے ہر حصے کا، لیکن ایک ہے کھانے کی چیز، وہ کسی چیز کی ذرے ذرے میں شریک نہیں ہوتی، لیکن پینے کی چیز جو ہے وہ کس طرح ذرے ذرے کے اندر چلی جاتی ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر کوئی بھی مٹی ہو، کوئی بھی ریت ہو، کوئی بھی پاؤڈر ٹائپ چیز ہو، کسی جگہ پڑی ہو، اگر آپ اس کے اوپر کوئی کھانے کی چیز رکھ دیں، وہ کھانے کی چیز کتنا گھلے ملے گی، اللہ ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ اس کو حل کریں یا اس کے اندر پانی ڈال دیں، پانی کس طرح اندر سے اندر تک پہنچ جاتا ہے. تو یہاں بچھڑے کی محبت کے لیے اور بچھڑے کے لیے اللہ نے اشربو کا لفظ استعمال کیا. ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی، یعنی بچھڑے کی محبت ان کے رگ رگ کے اندر پہنچا دی گئی تھی، ان کے اس کفر کی وجہ سے، ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے جن کا اللہ نے کچھ نقشہ کھینچا ہے ان آیات میں، اور وہ ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے. تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو ہم پر نازل ہو ہم اس پر ایمان لائیں گے، یہ ہے ایمان. قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بری ہے وہ چیز جو حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، اگر تم مومن ہو. اگر تم مومن ہو، تم اپنے تئیں مومن ہو، تم کہتے ہو ہم ایمان رکھتے ہیں تورات انجیل پر، ہم اپنے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اگر تم مومن ہو، اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو، تو یہ ایمان تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تو بڑا برا ایمان ہے، یہ تو کوئی اچھی مثال نہیں ہے ایمان کی. تم اگر کہتے ہو ہم اپنے پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، اور دوسرے پر نازل ہوا وہ ایمان نہیں لائیں گے، تمہارا اپنے پر ایمان تو کی صورتحال تو یہ ہے. تو اگر تمہیں تمہارا ایمان ان باتوں کا حکم دیتا ہے کہ جو دوسرے پر نازل ہوا اس پر ایمان نہیں لانا، جو ہم پر نازل ہوا اس پر ایمان لائیں گے، اور ایمان کی یہ صورت ہے جو اپنے پر نازل ہوا، تو پھر یہ جو تمہارا ایمان تمہیں جس قسم کی باتیں سجھا رہا ہے، یہ تو تمہیں بڑی برے قسم کے اعمال کا تمہیں حکم دے رہا. تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لو، غور و فکر کرو، اپنی اصلاح کرو. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، قیامت کو یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، مشرکین اس کا انکار کرتے تھے۔ یہودی تو یہاں تک کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں، اپنے تمام بدعمالیوں کے باوجود وہ کہتے تھے کہ ہم جیسے بھی ہیں ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، یہ دنیا بھی ہمارے لیے ہے، آخرت بھی ہمارے لیے ہے، اگر ہمیں کوئی سزا ملی تو چند دن، یہ دنیا 7000 سال کی ہے، اگر ہمیں سزا ملی تو ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن، کچھ 7 دن، اگر ہمیں سزا ملی تو 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تو وہ 40 دن پھر ہم پکے جنتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے ان دعوے تمہارے بہت ہیں، اگر تم اپنے ان دعووں میں واقعی ہی سچے ہو، اللہ فرماتے ہیں تمہارے دعوے، تم ان دعووں کو خود نہیں مانتے، یہ صرف تمہارا پروپیگنڈا ہے۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، اگر واقعی تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ آخرت اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے، اور اگر آخرت کسی کے لیے ہو اور جنت اس کے لیے ہے، اور پھر جنت کی نعمتیں انسانوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جنت میں اللہ نے کیا کچھ رکھا ہے جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی کے دل میں خیال بھی آیا، ایسی ایسی نعمتیں ہیں۔ تو اگر یہ اللہ نے نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں اور تم نے جنت میں جانا ہی جانا ہے تو پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے پاس خالصتاً، خالص طور پہ صرف تمہیں ہی ملنا ہے، من دون الناس، لوگوں کو نہیں ملنا، یہ یہود کا دعویٰ تھا۔ فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی اہل کتاب ہیں، ہم پر کتاب ہے اور ہم کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم اپنے پر اترنے والی چیز کو مانیں گے، دوسرے پر اترنے والی چیز کو نہیں مانیں گے، تم تو اس دعوے کے مطابق بھی زندگی نہیں گزار رہے۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ یہود بھی ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اندر سے انہیں بھی پتا تھا ہم صحیح نہیں ہیں، انہیں بھی اس بات کا پتا تھا۔ انسان جتنا مرضی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے نیک ثابت کر لے، جتنا مرضی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے حق پر ثابت کر لے، اگر انسان غلطی پر ہو، انسان کو پتہ ہوتا ہے اندر سے میں غلطی پر ہوں، مانتا نہیں ہے کبھی دوسروں کے سامنے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے نفس پر بڑا بصیرت رکھتا ہے، انسان کو بڑا پتہ ہے اپنے بارے میں، اندر سے انسان کو پتہ ہوتا ہے میں کیا ہوں۔ ولو القی معاذیرہ، چاہے وہ جتنے مرضی عذر پیش کرے لوگوں کے سامنے، فلاں کام تو میں نے اس لیے کیا کہ اس کی وجہ یہ تھی، فلاں کام تو میں نے اس لیے کیا وہ یہ وجہ بن گئی تھی، فلاں نماز اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ یہ ہو گیا تھا، فلاں دین کام اس لیے نہیں کیا کہ یہ مجبوری تھی۔ جتنے مرضی انسان عذر پیش کرے، انسان اندر سے کیا ہے یہ انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ یہود کو بھی پتہ تھا کہ آخرت ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اگر واقعی آخرت تمہارے لیے ہے اور صرف تمہارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو پھر اللہ سے موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، یعنی موت کی، ابداً، کبھی بھی۔ لن یہ عربی زبان میں مستقبل کے لیے آتا ہے اور ہرگز نہیں کے معنی میں، وہ کبھی بھی مستقبل میں موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ لن کے اندر بھی بہت زور ہے، ہرگز نہیں، اور ابداً، کبھی بھی، مزید زور در زور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرے گا، کبھی بھی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ان کو اپنے اعمال کا، اپنے کرتوت کا خود پتہ ہے، وہ منہ سے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم صحیح ہیں، مسلمان غلط ہیں، تم غلط ہو۔ ان کو اندر سے پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، ہم غلط ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، صرف اس لیے کہ انہیں حسد ہے مسلمانوں سے۔ اب انہوں نے یہ ذہن میں سوچ لیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم دنیا کے اندر جو ہے وہ دنیا کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، جب آخرت آئے گی تو آخرت دیکھی جائے گی۔ ان کو پتہ ہے ہم غلط ہیں، لیکن وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ واقعی حق پر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں تم موت کی تمنا کرو، لیکن اللہ نے فرمایا کہ وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ آیت اتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کا، یہ ایک آیت ہی قرآن کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اذان کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا،
ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی ابداً کبھی بھی بما قدمت ایدیہم اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو انہوں نے اعمال کیے ان کے برے اعمال، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے اعمال برے ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہو، تو اس وجہ سے وہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ میں ہمیشہ غور کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ دیکھیے ایک تو یہ آیت ہے، اللہ نے فرمایا یہودی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو شروع دور میں یہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اس جیسی اور بھی کئی آیتیں ہیں، کئی صورتیں ہیں۔ قرآن کریم میں مکی دور میں شروع میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت سورہ لہب ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ ابو لہب جو ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کی کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور آپ نے ہمیں اس کے لیے جمع کیا تھا، دین کی دعوت کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں، پوری صورت اتار دی کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ تباہ ہو، یہ اور اس کی بیوی تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کے اندر جو مکی صورتوں میں سے شروع کی صورت ہے، شروع دور کی صورت ہے، یہ صورتیں اور یہ آیتیں قرآن کریم کی حقانیت کی کتنی بڑی دلیل ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا دشمن تھا، اور یہودی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے کتنے بڑے دشمن تھے۔ اندر سے انہیں پتہ تھا یہودیوں کو کہ اسلام سچا دین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے، قرآن کہتا ہے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، قرآن کو ایسے حق سمجھتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو یہ جانتے تھے۔ جی جی، اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا اچھے یہودیوں کا بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جب بات ہوتی ہے نا، قرآن کریم میں اکثر لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اکثر یہودیوں کی۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر کیا ہے، تو 3-4 جگہ پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جب یہودیوں کا ذکر کیا، ان کی اکثر خرابیوں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یعنی من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ، اہل کتاب میں ایک وہ امت بھی ہے جو کھڑی رہتی ہے، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتی ہے، سجدے کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدہ الیک، اہل کتاب میں سے وہ اہل کتاب بھی ہیں کہ اگر آپ انہیں خزانہ بھی دے دیں، ان کی امانت کی یہ صورتحال ہے کہ وہ پورا خزانہ آپ کو من معان واپس کر دیں گے، اور اہل کتاب میں سے ایسے اہل کتاب بھی ہیں 1 دینار بھی دیں گے تو وہ 1 دینار بھی واپس نہیں کریں گے۔ تو قرآن کریم اکثر مذمت کرتا ہے یہودیوں کی، عیسائیوں کی، لیکن قرآن کریم جہاں مذمت کرتا ہے تو وہاں ایک موضوع چل رہا ہے قرآن کریم کا، پھر اللہ تعالیٰ بعض جگہ ایسی آیتیں آ جاتی ہیں کہ یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، وہ تھوڑے تھے بہرحال۔ جی 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 دیکھیے مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے کہ یہ اصل میں مباہلہ تھا۔ اصل میں جب کوئی کسی کے سامنے حق واضح کر دیتا ہے ہر طریقے سے، 100 طریقوں سے وہ کسی کے سامنے حق واضح کر دیتا ہے، تو پھر ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کو پھر مباہلہ کی دعوت دی جائے۔ اور یہ مباہلہ کی دعوت میں نے ذکر کیا کہ سورہ بقرہ میں بھی بنی اسرائیل کا کافی ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی بنی اسرائیل کا کافی ذکر ہے۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں زیادہ تر عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں عیسائیوں کو بھی مباہلہ کی دعوت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ عیسائیوں کو ہے جو نجران کے عیسائی تھے۔ اور سورہ بقرہ میں مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں مباہلہ کی دعوت ہے یہود کو، کہ یہ صرف یہود کے لیے نہیں ہے، یہ آیت اصل میں یہ یہود اور مسلمانوں دونوں کے لیے ہے، اور یہ مباہلہ ہے اصل میں۔ یہ بالکل اس طرح کی آیت ہے جس طرح سورہ آل عمران میں ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، جو آپ کے پاس علم آ گیا ہے تو اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرے
آپ کی بات نہ مانے، حالانکہ وہ اندر سے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اگر پھر بھی وہ آپ کو نہ مانے، آپ کے ہزاروں دلائل کے باوجود، آپ کے ہر طرح واضح کرنے کے باوجود، اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ہم پھر کہتے ہیں، مسلمان بھی کہیں اور یہ عیسائی بھی کہیں وہاں، کہ مسلمان بھی اپنے اولاد کو لائیں، خود جائیں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسائی بھی جائیں اور عیسائی بھی اپنے بیوی بچوں کو لے کے جائیں، اور پھر سب مل کر اللہ سے دعا کریں. یہ کب موقع آتا ہے؟ یہ موقع شروع میں نہیں آتا، یہ موقع جب ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، جب ہر قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، تب ایک طریقے کا ہے مباہلے کا ہے، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں اور ہم مل کے دعا کریں کہ جو ہم میں سے غلط ہے، جو جھوٹا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کے مطابق عیسائیوں سے کہا کہ آؤ مباہلہ کریں، عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا. اور یہ اصل میں یہودیوں کو مباہلہ ہے، یہ صرف یہودیوں کو نہیں ہے، میں نے ذکر کیا یہ مباہلہ ہے، مفسرین نے کہا ہے. اور یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی آپس میں مباہلہ کرتے اور ایک دوسرے کے بارے میں مل کر دعا کرتے کہ ہم میں سے جو غلط ہے تو وہ مر جائے اور وہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے. یہاں یہودی جو ہیں وہ اس سے بھاگے ہیں، وہاں عیسائی اس سے بھاگے ہیں. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ بہت بڑے مفسر ہیں، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں کتاب کا علم دے. سیدنا ابن عباس کا فرمان ہے اس آیت کریمہ کے بارے میں، فبلغنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں یہ بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو ان الیہود تمنوا الموت، اگر یہود موت کی تمنا کر لیتے جیسے ان سے کہا گیا، لماتو، جیسے ہی کوئی تمنا کرتا وہ مر جاتا فوراً، وَلَرَأَوْا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنی جگہ دیکھتے جو آگ میں تھیں. وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کر رہے تھے اگر وہ نکل جاتے عیسائی، لَرَجَعُوا لَا يَجِدُونَ أَهْلًا وَمَالًا، البتہ وہ لوٹتے نہ ان کا گھر ہوتا نہ ان کا مال ہوتا، سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا. تو یہ اصل میں جو یہود ہیں گویا کہ یہ ان کے ساتھ مباہلہ ہے، اور وہ جو عیسائی ہیں وہ ان کے ساتھ مباہلہ تھا. دونوں جگہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ آپس میں وہ بھاگے ہیں، انہوں نے انکار کیا ہے اور مسلمان پیچھے نہیں ہٹے. پھر دیکھیے کہ ابو لہب، میں ذکر جیسے کر رہا ہوں کہ ابو لہب کو قرآن کہتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، کہ ابو لہب شعلے مارتی آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی. اور یہ شروع اسلام کی آیات ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا یہ شروع دور کی وحی ہے سورہ لہب. جتنا بڑا دشمن تھا ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا، ابو لہب کے لیے بڑا آسان تھا اگر وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا تو وہ جھوٹا کہہ دیتا کہ جی میں تو ایمان لاتا ہوں، جھوٹ کہہ دیتا کہ میں ایمان لاتا ہوں، اور اس دور میں جو بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے تو جہنم نہیں ہے. تو گویا کہ وہ اس طریقے سے قرآن کو غلط ثابت کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. یہود دیکھیے، اگر یہود اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تو وہ مباہلے میں آ سکتے تھے اور آ کر کہہ دیتے ٹھیک ہے جی ہم موت کی تمنا کرتے ہیں. بھی تمنا کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی مسلمان جا کے تلوار لے کے کھڑا ہوتا، جیسے کوئی تمنا کرتا موت کی وہ گردن اتار دیتا. یہ تو صورتحال نہیں تھی، صرف ایک منہ سے ہی کہنا تھا نا. اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے کبھی بھی کوئی موت کی تمنا نہیں کرے گا، کبھی مباہلے میں آئے گا نہیں. اور وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اپنے اعمال کا، ان کو اندر سے پتہ ہے ہم غلط ہیں، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور آپ دیکھیے مسلمان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آج بھی ایسے مسلمان ہیں کہ وہ موت کے مد مقابل آ جاتے ہیں اور وہ بالکل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جان مال سب کچھ پیش کر دیتے ہیں. تو بہرحال امام ابن کثیر وغیرہ دیگر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ مباہلہ کی صورت ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہودی تمنا نہیں کریں گے موت کی. بہرحال ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں سے کیوں کہا گیا کہ موت کی تمنا کریں؟ یہ مباہلہ ہے. ویسے یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا
اور اللہ نے اگر یہودیوں سے کہا ہے اس کے پیچھے اور حکمتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کا ہمیں نہیں پتہ. ایک حکمت یہ ہے مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہ مباہلہ تھا اصل میں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اپنے اعمال کی وجہ سے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، صرف ان کے دعوے ہیں کہ آخرت میں ہمارے لیے جنت ہے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ظالموں کو. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان یہودیوں کو احرص الناس علی حیات، سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر، یہ سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں یہودی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ یہ زندگی پر حریص ہیں. اگر آخرت ان کے لیے ہے تو یہ اتنا دنیا کے پیچھے کیوں مرے جا رہے ہیں؟ کوئی بات یہ کہہ سکتا ہے آج مسلمانوں کے بارے میں بھی کہ آج مسلمان کیوں دنیا کے پیچھے لگے ہیں؟ مسلمان اگر دنیا کے پیچھے لگے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ مسلمان اپنے دین کے احکامات کے خلاف دنیا کے پیچھے لگے ہیں. جو اصل مسلمان تھے جب اسلام غالب تھا، جو دین پر صحیح عمل کرتے تھے، وہ اس طرح دنیا کے پیچھے نہیں لگے تھے. آج ہم دنیا کے پیچھے لگے ہیں اور آج ہم موت کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتے ہیں، تو آج ہم دنیا میں ذلیل ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ رستم کے دربار میں مسلمانوں کی طرف سے جو سفیر گئے تھے تو ان کا اور رستم کا مکالمہ ہوا تھا. رستم نے ان سے کہا کہ ان کے سفیر سے کہا کہ تم عرب لوگ ہو، تم تو خانہ بدوش لوگ ہو، تم تو اپنے گھروں میں ٹک کے نہیں رہتے، جہاں پانی ملا، جہاں نخلستان ملا تم وہاں چلے گئے، اپنے گھروں میں ٹک کے نہیں بیٹھتے. تمہیں کیا شوق چرایا کہ تم پوری دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے اور پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے تم تو اپنے گھروں میں نہیں ٹھہرتے، لوگوں کے گھروں پر تم حملہ کر رہے ہو اور تم جو ہے وہ آ کر روم اور فارس پر حملہ کر رہے ہو، تو تم تو خود خانہ بدوش ہو اپنے گھر کے اندر. وہ کہنے لگے اصل میں ایسا تھا، لیکن اب ہم لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جتنا تم لوگ زندگی سے محبت کرتے ہو ہم لوگ موت سے، شہادت سے محبت کرتے ہیں. تو یہ اصل میں آج اگر مسلمان جو ہیں وہ جو ہے دنیا داری میں مبتلا ہیں اور دنیا کے پیچھے دین ایمان سب کچھ بیچنے کو تیار ہیں، تو اس کی وجہ ہے کہ آج ہم یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پائیں گے سب سے زیادہ حریص لوگوں میں سے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکین سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے کوئی ایک یہودیوں میں سے کاش کہ اسے عمر دی جائے 1000 سنہ، 1000 سال. ہر یہودی چاہتا ہے میری عمر 1000 سال ہو. اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، اور نہیں ہے اسے بچانے والی عذاب سے، ان يعمر، اگر وہ یہ عمر دے بھی دیا جائے. اگر ہر یہودی کو 1000 سال عمر مل بھی جائے تب بھی کوئی یہودی عذاب سے بچ نہیں سکے گا. اگر اسے یہ عمر مل جائے، عمر ملنی نہیں ہے 1000 سال، اگر مل بھی جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے تو نہیں بچیں گے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے ہیں. سبحان ربک.